بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے 22 خاندان جو کہ اعلیٰ رتبوں پر فائز ہیں اور اعلیٰ نوکریاں بھی انہی کے پاس ہیں، حتیٰ کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی سب سے لے کر یہی ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں۔ وہ جاگیردار طبقہ ہے جن کے پاس بے انتہا زمینیں ہیں، اور وہی جو جاگیردار طبقہ ہے اب وہ انڈسٹریلسٹ بھی بن چکا ہے۔ تو آج سے تقریباً 100 سال قبل جب دنیا بھر کے ایوانوں میں روس کے کمیونسٹ انقلاب نے ایک ہیجان برپا کر رکھا تھا، تو ایسے لگنے لگا تھا کہ جیسے اب اس کرۂ ارض پر آباد مزدوروں، کسانوں اور مفلوق الحال انسانوں کی قسمت بدلنے والی ہے۔ کمیونزم کی اس انقلابی تبدیلی نے غلام برطانوی ہند میں لکھنے والوں کو بے حد متاثر کیا۔ اس دور کی سب سے توانا آواز اور مسلم امہ کی نشاط ثانیہ کے لمبردار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشتراکیت کے مثبت پہلوؤں پر شاعری کی۔ کمیونسٹ انقلاب کے بانی لینن کو وہ چشم تصور میں خدا کے سامنے لے گئے اور ایک بھرپور نظم لینن خدا کے حضور میں تحریر کی۔ یہ نظم مکمل طور پر مغرب کے سرمایہ دارانہ سودی نظام کے خلاف لینن کی زبان میں ایک بھرپور احتجاج ہے۔ علامہ اقبال کی اس نظم کے 2 اشعار نے عالمی سودی نظام کے پورے ڈھانچے کو انتہائی آسانی سے بیان کر دیا ہے۔ رعنائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ نظم کے آخر میں دنیا کے سرمایہ دارانہ نظام کی برائیاں، ظلم اور جبر و استبداد گنواتے ہوئے لینن اللہ سے یوں شکوہ کناں ہوتا ہے: تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ اقبال اس احتجاج میں تنہا نہیں تھے۔ ان کے ہم عصر اور بعد میں آنے والے شاعروں، ناول نگاروں اور افسانہ نویسوں کا ایک قافلہ تھا جو کبھی انجمن ترقی پسند مصنفین کی صورت میں منظم ہوا اور کبھی مختلف ادیب انفرادی سطح پر حلقہ ارباب ذوق کی محفلوں میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف سراپائے احتجاج بنتے چلے گئے۔ اس دور میں جنم لینے والی ٹریڈ یونین سیاست کی گرم جوشی نے بھی بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کو اپنا اسیر کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ برطانوی ہند کے اہم ترین سیاستدان، خواہ وہ جواہر لال نہرو جیسا خاندانی رئیس ہو یا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسرت موہانی جیسے مذہبی خیالات والا لیڈر ہو، ان میں بیشتر سرمایہ داری کے مقابلے میں مزدور کی بالادستی کی بات کرتے تھے۔ کمیونسٹ پارٹی تخلیق پاکستان کی بھی مخالف تھی۔ ان کے نزدیک تو برصغیر پاک و ہند کی تقسیم اور پاکستان کی تخلیق دراصل ایک سرمایہ دارانہ سازش کا نتیجہ تھی تاکہ مزدوروں، کسانوں اور غریبوں کی مشترکہ قوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور سرمایہ داروں کے خلاف ان کی توانائیوں کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے۔ قیام پاکستان کے آغاز میں ہی اقتدار کی تنابیں ایسے سیاستدانوں کے ہاتھ میں آ گئیں جو اپنے مخصوص حلقوں سے جیت کر آئے تھے۔ یہ بڑے بڑے زمیندار تھے، اس لیے انقلاب دشمن بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کمیونسٹ پارٹی اور انجمن ترقی پسند مصنفین دونوں پاکستان میں شروع دن سے ہی زیر عتاب ہی رہیں۔ ایک زرعی معاشرہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں کھیتوں میں کام کرنے والا ہاری اور مزارع پورے ملک میں منتشر تھا۔ کسانوں کو کسی ایسے نعرے پر اکٹھا کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ دیہی زندگی کے معمولات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور مطمئن بھی۔ لیکن جیسے ہی پہلے 30 سالوں میں پاکستان میں بیش بہا صنعتیں لگیں اور صنعتی ترقی نے اپنے پر پھیلائے، تو اس کے نتیجے میں مزدور دیہات سے شہروں میں آ کر ملوں کی چھتری تلے جمع ہونے لگے، جس سے ٹریڈ یونین سیاست نے ایک دم عروج پکڑا۔ ایوب خان کے خلاف چلنے والی تحریک کا ایک اہم نعرہ یہ بھی تھا کہ اس ملک پر 22 خاندانوں کا قبضہ ہے۔ یہ نعرہ اس قدر مقبول تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا بڑا زمیندار، جس کی پارٹی میں مصطفیٰ جتوئی، طالب المولا اور مصطفیٰ کھر جیسے لاتعداد بڑے بڑے زمیندار تھے، اس نے بھی ووٹ کی سیاست اور عوامی مقبولیت کے لیے سرمایہ داری کے خلاف پارٹی پوزیشن اس حد تک لی کہ پیپلز پارٹی کے منشور کے 4 بنیادی نکات میں سے تیسرا نقطہ یہ تھا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ ملک پر 22 خاندانوں کا قبضہ ہے، یہ فقرہ بھٹو کی تقریروں کا جزو لا ینفک ہوتا تھا اور اس نعرے سے وہ اپنے جلسوں میں عوام کا لہو گرماتا تھا۔
آج نصف صدی گزرنے کے بعد اب ان 22 خاندانوں کا دائرہ اثر بڑھ کر اس ملک کی 1% آبادی تک پھیل چکا ہے۔ یعنی 22 کروڑ لوگوں کی آبادی میں سے 22 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اس ملک کے 90% سے زیادہ سرمایہ پر قابض ہیں۔ اس کیفیت کو دنیا بھر میں ایلیٹ کیپچر یعنی اشرافیہ کی لوٹ کھسوٹ کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح گزشتہ 2 دہائیوں سے پاکستان میں مسلسل استعمال کی جا رہی ہے، لیکن اس اشرافیہ کی لوٹ کھسوٹ پر ایک خالصتاً تحقیقاتی کام آسٹریلیا کی نیشنل یونیورسٹی کے علم بشریات اینتھروپولوجی ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر ڈاکٹر روزویٹا آرمٹیج نے کیا ہے۔ اس نے اپنی 14 ماہ کی تحقیق کے بعد ایک کتاب تحریر کی جس کا نام ہے بگ کیپٹل ان این ان ایکول ورلڈ، یعنی غیر مساوی دنیا میں سرمایہ کی فراوانی۔ کتاب کا ذیلی عنوان ہے دی مائکروپولیٹکس ویلتھ ان پاکستان، یعنی دولت کی پاکستانی سیاست میں کارستانیاں۔ روزویٹا نے اپنی تحقیق کے لیے موضوع کا انتخاب کرتے وقت یہ ارادہ کیا کہ وہ پاکستان جیسے ملک کی مڈل کلاس کے بارے میں تحقیق کرے گی۔ اس کی وجہ اس کے آسٹریلیا میں موجود پاکستانی دوست اور ساتھ کام کرنے والے افراد تھے جو مڈل کلاس سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ ان کی وجہ سے وہ پاکستان کی مڈل کلاس پر ہی تحقیق کرنے کے لیے پاکستان آ گئی، لیکن اس کے بقول اسلام آباد سے لاہور تک کے ایک سفر نے اس کا ارادہ یکسر بدل دیا۔ اس نے بتایا کہ میں نے اپنی تحقیق کے دوران اسلام آباد سے لاہور کی ایک یونیورسٹی کے کچھ اساتذہ سے ملنے جانا تھا اور اس کے لیے میں نے ایک آرام دہ بس کا ٹکٹ بھی لے لیا تھا، لیکن میری ایک دوست نے مجھے کہا کہ تم میرے فلاں دوست سفر کرو۔ ایک آرام دہ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے روزویٹا نے اس شخص سے اس کی زندگی، خاندان اور کاروبار کے سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ جوابات سے ایک حیران کن کہانی سامنے آئی اور اسے پاکستان کی ایک کلاس کے نیٹ ورک کا اندازہ ہونے لگا۔ اس شخص کا خاندان سگریٹ بنانے کا کاروبار سے منسلک تھا اور اس کے خاندان کے افراد، انکل، کزن اور دیگر افراد کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جو چین کے ساتھ بھی تجارت کرتے تھے، اور اس دوران وہ مختلف مراحل سے گزرتے تھے، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ ہم سے پہلے کچھ عرصہ پہلے کتنی بڑی رشوت مانگی گئی تھی۔ روزویٹا بتاتی ہے کہ اس گفتگو سے اسے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں اشرافیہ اور سرمایہ داروں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو ملکی سیاست، کاروبار اور معیشت پر چھایا ہوا ہے، اور اس طبقے پر اسے تحقیق کرنی چاہیے۔ اس کے چند دن بعد ہی وہ ایک بہت بڑے صنعت کار، اس کے بھائی، کزن، ان کے ایسے خاندانی دوست کے ساتھ بیٹھی تھی جو لاہور کے بہت اہم سیاستدان کا بیٹا تھا۔ ان سب نے مل کر روزویٹا کے لیے 3 صفحات پر مشتمل پاکستان کے امیر ترین صنعت کاروں، کاروباری حضرات اور طاقتور سرمایہ داروں کی ایک فہرست مرتب کی جن سے اپنی تحقیق کا آغاز کرنا تھا۔ یہ فہرست آہستہ آہستہ طویل ہوتی گئی اور 14 ماہ کی تحقیقات کے بعد وہ یہ کتاب لے کر سامنے آئی، جس کے بعد پاکستان کی 1% اشرافیہ اس ملک کی معیشت، حکومت اور سیاست پر قابض ہے۔